السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے اور اللہ رب العالمین کے فضل سے سورۃ انعام کو کمپلیٹ کر لیں۔ اللہ رب العالمین آج کے سبق میں ارشاد فرماتے ہیں، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، جس طرح ہم نے پہلے حضرت موسیٰ کو کتاب دی، عیسیٰ کو کتاب دی، پہلے صحیفے نازل کیے، مختلف کتابیں نازل کی، بالکل ایسے ہی وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، بالکل ایسے ہی ہم نے یہ کتاب بھی نازل کی ہے۔ اگر تم مانتے ہو کہ وہ کتابیں اللہ کی طرف سے ہیں تو یہ کتاب بھی ہم نے نازل کی ہے، اس کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ کتاب بھی ہم نے نازل کی ہے، مبارکن، برکتوں سے بھری ہوئی ہے، اس کی باتیں، اس کے احکام یہ برکت کا ذریعہ ہیں۔ مبارکن، یہ کتاب اٹ سیلف برکت ہے۔ اگر کوئی اس کتاب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کو ٹچ کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، یہ کتاب اٹ سیلف برکت ہے، اور اس کے احکام پہ جو عمل کرتا ہے تو وہ برکت کا ذریعہ ہیں۔ مبارکن، برکت سے بھری ہوئی۔ فَاتَّبِعُوهُ، لیکن اس کتاب کے نازل کرنے کا پرپز کیا ہے؟ اس کتاب کے نازل کرنے کا پرپز کیا ہے؟ کہ اس کو ہاتھ میں رکھ کے، سینے سے لگا کے، الماری میں رکھ کے یا تلاوت کر کے صرف برکت حاصل کی جائے؟ کیا پرپز ہے اس کا؟ تو یہ قرآن ہے جو ہمیں خود بتا رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین ہے جو ہمیں بتا رہے ہیں۔ فَاتَّبِعُوهُ، تو اے عرب والو، یہاں عرب والے اسپیشلی مخاطب ہیں اور قرآن کی امت مخاطب ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، اس کا اتباع کرو۔ وَاتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اب رحم کی جو صورت ہے وہ اتباع میں ہے۔ یہ کتاب ہے تو برکت سے بھری ہوئی، لیکن اس کے پڑھنے والے کو رحم نہیں ملتا، صرف پڑھنے والے کو، تو صرف محبت رکھنے والے کو رحم نہیں ملتا، صرف اپنے پاس رکھنے والے کو رحم نہیں ملتا۔ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا، اس کی پیروی کرو اور جو یہ بچنے کے طریقے بتاتی ہے ان سے بچو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، پھر تم پہ رحم کیا جائے گا۔ اب اللہ رب العالمین نے بالخصوص اہل عرب کو یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور اس امت کو یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان تقولوا، یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے کہ کہیں تم یہ نہ کہہ دو۔ اگر دوسرے لفظوں میں آسان ترجمہ کریں گے تو یہ مطلب ہوگا کہ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے، اب تم یہ نہیں کہہ سکتے انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ کتابیں تو ہم سے پہلے دو گروہوں پہ نازل کی گئیں، ہمیں تو کتاب ملی نہیں، نہ تورات ہماری زبان میں، نہ انجیل ہماری زبان میں، وہ تو ہماری زبان میں ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی کسی اور قوم کے لیے ہیں، کسی اور نبی پہ نازل ہوئی ہیں، ہماری تو کتابیں ہیں ہی نہیں، اب تم یہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ تمہیں بھی کتاب دے دی کہ تم یہ نہ کہہ دو
کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں پہ نازل ہوئی ہے، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ان کے پڑھنے پڑھانے سے وہ کیا پڑھتے پڑھاتے رہے ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ان کے پڑھنے پڑھانے سے ہم بے خبر ہیں، ہمیں نہیں پتا وہ کتاب کیا کہتی ہے، کیا کس چیز سے منع کرتی ہے، کس کا حکم دیتی ہے، ہمارے پاس وہ ہے نہیں، تو وہ کیا پڑھتے ہیں کیا پڑھاتے ہیں ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو اس میں یعنی یہود اور نصارہ کو بھی اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی ہے کہ اس میں تمہارا بڑا قصور ہے کہ تم نے عرب والوں کو ان کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنی کتابیں پڑھائی نہیں ہیں، اور تم نے ان کے پڑھانے کا اہتمام نہیں کیا۔ ان کے اندر رہتے ہو، بزنس کرتے ہو، آتے جاتے ہو، یہاں رہتے ہو، اور یہ تمہیں صاحب علم سمجھتے ہیں، لیکن تم نے ان کے پڑھانے کا بندوبست نہیں کیا، تم نے اس کتاب کو اپنے تک رکھا اور خود بھی اس کا درست مفہوم نہیں سمجھا۔ جو کتاب اصل ہے وہ تم نے چھپا دی، اس کے اندر آپ نے ایڈیٹنگ کر دی، اور ان کو عرب والوں کو پڑھانے کا تم نے بندوبست نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین عرب والوں سے کہہ رہے ہیں کہ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے والوں کو کتابیں دی گئی ہیں، ہمیں کتاب نہیں دی گئی اور ہمیں نہیں پتا وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے۔ اگلی بات، او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، اب تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہمارے اوپر کتاب نازل کی جاتی نا تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، ان سے بڑھ کے ہم کتاب کو ماننے والے ہوتے، ان سے بڑھ کے ہم کتاب کو فالو کرنے والے ہوتے۔ اب تمہارا یہ بہانہ بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ کتاب ہم نے نازل کی کہ تم کہیں یہ نہ کہہ دو، یا آسان لفظوں میں اب یہ ترجمہ کریں گے کہ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہمارے اوپر کتاب نازل کی جاتی تو ہم اس پہ عمل کر کے دکھا دیتے، ان سے اچھے بنتے۔ تو یہ لو آ گئی کتاب تمہارے پاس، اب بن کے دکھاؤ اچھے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، تو روشن دلیل، واضح دلیل آ گئی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمہ، یہ ہدایت آ گئی ہے تمہارے پاس اور اللہ کی رحمت آ گئی ہے تمہارے پاس۔ اب فمن اسلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، اب اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دے اور اس سے منہ پھیر لے۔ یہ جو آیات اللہ ہے نا، تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ صاحب تفہیم القرآن نے 3 باتیں اس کے آیات کا مطلب بیان کیا ہے، وہ تینوں آیات کے لفظ کے اندر شامل ہیں۔ یعنی اللہ کا حکم قرآن کی صورت میں، یہ بھی آیات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کا عمل، آپ کا اخلاق، وہ بھی آیات میں شامل ہے۔ اور اس قرآن نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو امت تیار کی، انہوں نے جو عمل کر کے دکھایا، جو نمونہ انہوں نے پیش کیا، تو وہ امت کا عمل جو ہے نا، امت کا اخلاق، وہ بھی آیات میں شامل ہے۔ جس طرح کی نسل تیار کی اس قرآن نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ نسل بھی اللہ کی آیات میں شامل ہے۔ یہ 3 چیزیں، اللہ کا قرآن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور آپ کے اعمال، اور آپ کی تیار کردہ امت، یہ تینوں آیات میں شامل ہے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو یہ سب کچھ سامنے دیکھ کر بھی انکار کر دے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ کتاب اللہ کی نشانی، اللہ کے نبی کا اخلاق اللہ کی نشانی، اور یہ اس کتاب کے مطابق اور نبی کے اخلاق کے مطابق یہ تیار کردہ امت، یہ اللہ کی نشانی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ان قریب ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات سے منہ پھیرا۔ جو ہماری آیات سے منہ پھیرتے ہیں ہم ان قریب ان کو بدلہ دیں گے، ان کو جزا ملے گی۔ کس صورت میں؟ سوء العذاب بما کانوا یصدفون، برا عذاب ہوگا ان کے لیے، اس کی وجہ ہوگی ان کا منہ پھیرنا، اس وجہ سے جو وہ منہ پھیرتے ہیں
جو پہلو تہی کرتے ہیں، جو اعراض کرتے ہیں، تو ان کے منہ پھرنے کی وجہ سے ان کو برا عذاب ملے گا، وقت دور نہیں ہے، اس لیے فرمایا سنجزی، ان قریب ہم بدلہ دیں گے، سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے، وہ بچ نہیں سکتے۔ اب یہاں سے جو آگے بات شروع ہو رہی ہے یہ بڑی سمجھنے والی غور طلب ہے، یہاں سے ٹل دا اینڈ آف سورہ توجہ فرمانا ذرا۔ اللہ فرماتے ہیں حال ینظرون الا ان تأتیہم الملائکہ، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں؟ خود اللہ رب العالمین کے فرشتے آئیں اور آ کے کہیں ان سے آ کے کہیں نام لے کے، جناب فلاں سردار صاحب، فلاں سردار صاحب اور فلاں سردار صاحب، اور آج کی زبان میں آپ کہہ لیں چودھری صاحب، راجہ صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، فرشتے آئیں۔ کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ فرشتے آئیں اور آ کے تمہیں مخاطب کر کے تمہیں کہیں کہ اللہ کی کتاب ہم لے کے آئے ہیں، یہ اس کو مان لو، یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، آپ ان کو مان لیں، فرشتے آئیں تمہارے پاس، اس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ او یاتی ربک، یا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ رب خود آئے اور رب آ کے ہم سے کہے تو ہم مان لیں گے، اس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ او یاتی بعد آیات ربک، یا پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے کچھ نشانیاں، خاص نشانیاں ظاہر ہو جائیں، یعنی کچھ ایسا ہو جائے جس کے بعد ان کے لیے انکار کرنے کی گنجائش نہ ہو، یہ ماننے پہ مجبور ہو جائیں، ایسی کوئی نشانیاں آ جائیں یا ایسا کچھ ہو جائے، اللہ خود آ جائے، اللہ کے فرشتے آ جائیں، یا ایسی کچھ نشانیاں ظاہر ہو جائیں کہ ان کے لیے انکار کی گنجائش ہی ختم ہو جائے، مجبور ہو جائیں بیچارے ماننے کے لیے۔ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کچھ ایسا ہو؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا یوم یاتی بعد آیات ربک، جس دن تیرے رب کی کچھ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی جن کو دیکھ کر ماننا ان کی مجبوری بن جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایمان کس بات کا نام ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کا پھر ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ جب مجبوری بن جائے ماننا، انکار کی آپشن ہی باقی نہ ہو، تو پھر چوائس تو ختم ہو جاتی ہے نا۔ ایمان اس بات کا نام ہے کہ دلیل کو چیک کر کے مانو، لاجک کو دیکھو، اور اللہ رب العالمین کی ذات کو بغیر دیکھے مانو، دلیل کی بنیاد پر، لاجک کی بنیاد پر۔ وہ چیزیں، وہ حقیقتیں جو ان سین ہیں، جو غیب کی باتیں ہیں، ہم نے دیکھی نہیں ہیں لیکن دلیل کی بنیاد پہ ہم مانتے ہیں۔ فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن فرشتوں کو مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات کو نہیں دیکھا لیکن اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، جنت کو نہیں دیکھا جنت کو مانتے ہیں، دوزخ کو نہیں دیکھا دوزخ کو مانتے ہیں، قیامت کو نہیں دیکھا لیکن قیامت کو مانتے ہیں۔ یہ ساری باتیں دلیل اور لاجک کی بنیاد پہ مانے، اس کا نام ہے ایمان۔ یہ ذرا پیج اوپر کر دیں، اس کا نام ایمان ہے۔ اور اگر کچھ ایسا ہو جائے کہ جس کے بعد انکار کی گنجائش باقی نہ ہو، تو ایسا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان تو فرعون بھی لے آیا تھا نا، اس نے اقرار کر لیا تھا، اعلان کر دیا تھا، لیکن کب؟ نشانی دیکھ کر، اللہ رب العالمین کا عذاب دیکھ کر وہ ایمان لایا تھا۔ تو کیا اس کا وہ ایمان قابل قبول ہو گیا تھا؟ اس کا وہ ایمان قابل قبول نہیں ہوا تھا۔ ایسا بندہ، یہ ذرا پیج اوپر کر دیں پلیز۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، عذاب دیکھ کر ایمان لانا یا کوئی ایسا معجزہ دیکھ کر نیکی کرنا، نیک بن جانا، جس کے بعد اب گنجائش ہی نہ ہو،
چوائس ہی باقی نہ رہے، تو نہ ایسی نیکی قابل قبول ہے اور نہ ایسا ایمان قابل قبول ہے۔ قیامت کے دن ایک روایت کے مطابق قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ سب لوگ اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ کر لیں۔ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو خوش ہو کے سجدہ کرنے کی اجازت دیں گے، تو لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ کچھ لوگ وہاں ہوں گے، ان کی خواہش ہوگی کہ سجدہ کریں، وہ جھٹکا دیں گے، اپنی باڈی کو جھٹکے دیں گے نیچے ہونے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، لیکن ان کی باڈی سٹینڈ سٹیف ہو جائے گی، وہ ان کی کمر دوری نہیں ہوگی، ان کے گھٹنے دورے نہیں ہوں گے۔ تو وہ اللہ سے درخواست کریں گے، اللہ ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں، آج ہمیں اجازت فرما دیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو جواب دیا جائے گا کہ آج تم تو کرنا چاہتے ہو، آج میں نہیں کروانا چاہتا۔ تم مانتے ہو، آج میں نہیں مانتا۔ تم کرنے کی خواہش رکھتے ہو، آج میں کروانے کی خواہش نہیں رکھتا۔ وہ وقت ختم ہو چکا۔ جنہوں نے پہلے سجدہ نہیں کیا، رب کی تابع داری نہیں کی، آج سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر جب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو اللہ کی طرف سے انکار ہو جائے گا۔ اللہ کے سامنے صرف وہی جھک سکیں گے جو بغیر دیکھے اس کو مانتے تھے اور اس کے حکم پورے کرتے تھے، اور اس کو دیکھے بغیر اس کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹکاتے تھے، تو ان کو سجدہ کرنے کی وہاں توفیق ملے گی۔ لیکن جو نہیں کرتے تھے، آج تو رب سامنے آ گیا، آج تو ہر چیز سامنے آ گئی، آج تو قیامت سامنے آ گئی، تو اس کو دیکھ کر جو سجدہ کریں گے، اللہ رب العالمین کا ان کا سجدہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ بات ہے جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما رہے۔ سجاد بٹی صاحب، آپ کدھر گئے ہیں؟ جی جزاک اللہ خیر۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوم یاتی بعد آیات ربک، جس دن تیرے رب کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، ان میں سے کوئی ظاہر ہو جائے ایسی کہ جس کو دیکھ کر ان کے لیے گنجائش باقی نہ ہو، تو پھر اعلان سن لو، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل۔ اس دن کسی نفس کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو۔ اس نشانی کو دیکھ کر یا اس معجزے کو دیکھ کر یا اس سین کو، اس منظر کو دیکھ کر فرشتے آ جائیں، ان کو دیکھ کر کوئی گنجائش باقی نہ ہو، پھر وہ ایمان لائے، تو اس کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرن، یا مومن تو تھا پہلے بائی نیم، اس کے ایمان میں جان نہیں تھی، اور اس کے ایمان کے اندر ہمت قوت نہیں تھی، اس کا ایمان اس کو اندر سے ابارتا نہیں تھا، نیکیاں نہیں کرتا تھا، اطاعت نہیں کرتا تھا، مومن تو تھا سو کالڈ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ایسی کوئی نشانی آ جائے اس کے سامنے کہ اب گنجائش باقی نہ رہے، اب وہ کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں اور اب میں نیکیاں کرتا ہوں، اب اللہ فرماتے ہیں اس کی توبہ نہ توبہ قبول ہوتی ہے، نہ نیکی قبول ہوتی ہے۔ او کسبت فی ایمانہا خیرن، یا پھر کہے کہ اب میں اپنے ایمان کے اندر بہتری کرتا ہوں، اب میں بھلائیاں کماتا ہوں، اللہ کہتے ہیں ایسی بھلائی نہیں قبول ہوگی، ایسی نیکی نہیں قبول ہوگی۔ قل انتظروا انا منتظرون، اے نبی ان کو بتا دیں کہ تم انتظار کرو پھر فرشتوں کا یا اللہ کے آنے کا یا نشانیوں کے ظاہر ہونے کا، تم ان کا انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ پھر تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تم اپنی بات کا انتظار کرو اور ہم اپنی بات کا انتظار کرتے ہیں۔ تم اپنے گمانڈ میں رہو کہ جب تک یہ نہ ہو جائے ہم نہیں مانیں گے، تو ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ پھر انجام کس کا ہوتا ہے۔ وہ دیسی سی بات ہے نا، سادہ سی، وہ کہتے ہیں کہ اگر شیر بوڑھا ہو جائے نا تو اس کے پنجوں میں بھی وہ طاقت نہ رہے، اس کے دانتوں میں بھی وہ قوت نہ رہے، اور وہ جمپ بھی نہ کر سکتا ہو، اور پھر وہ اعلان کر دے کہ نہیں مجھے جانوروں پہ رحم آتا ہے، آج کے بعد میں کوئی شکار نہیں کروں گا، تو یہ شیر کا تقوی نہیں مانا جائے گا۔
یہ اس کی پارسائی نہیں ہوگی، یہ شعر کا کمال نہیں ہوگا، یہ اس کی رحم دلی نہیں مانی جائے گی. وہ کہتے ہیں یہ اس کی پارسائی نہیں ہوگی، یہ اس کی نارسائی ہوگی. سمجھتے ہیں نا پارسائی اور نارسائی کو؟ تو گناہ تو چھوڑنے ہی ہوتے ہیں. کتنا عرصہ گناہ کوئی کر سکتا ہے؟ کتنا عرصہ؟ جسم کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، دولت ختم ہو سکتی ہے، صحت ختم ہو جاتی ہے. گناہ کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے. اور گناہ تو چھوڑنے ہی پڑتے ہیں. جب ہمت نہیں ہوتی تو گناہ کیسے کرے گا؟ بدماشیاں کیسے کرے گا؟ بغاوت کیسے کرے گا؟ ہمت نہیں رہتی. جب ہمت نہیں رہتی پھر کوئی کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، تو اس کی توبہ کا مزہ نہیں ہوتا. توبہ کے دروازے تو ویسے موت تک کھلے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ موت گلے تک آنے تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں. موت کو دیکھ کر جو توبہ کرے گا اس کی نہیں قبول ہوتی. لیکن یہ کیسا تقوی ہے کہ جب جسم میں ہمت نہ رہے، اب کہتا ہے میں گناہ نہیں کرتا، اب کہتا ہے میں بغاوت نہیں کرتا، میں نافرمانی نہیں کرتا. تو اب تو کر ہی نہیں سکتا تو کیا کرنا ہے؟ اصل تقوی یہ ہے کہ ایسی نشانیوں کا انتظار مت کرے. دیکھیں نا، نشانیاں کچھ اندر ہوتی ہیں، کچھ باہر ہوتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کیا نشانیوں کا انتظار کر رہے ہو؟ جب گردن ایسے ایسے ہل رہی ہوگی، آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے گی، کانوں کی سنوائی ختم ہو جائے گی، ہاتھ کانپ رہے ہوں گے، تو پھر توبہ کرو گے؟ نشانیوں کا انتظار کر رہے ہو؟ یہ والی نشانیاں جب سب کچھ سفید ہو جائے گا، طاقت ہمت ختم ہو جائے گی، دماغ درست ہو جائے گا، ان نشانیوں کا انتظار کر رہے ہو؟ او یاتی بعد آیات ربک، یا تیرے رب کی کچھ نشانیاں سامنے آ جائیں گی، پھر کہو گیا میں نیکی کرتا ہوں. توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، لیکن یہ کیسی نیکی ہے؟ جب کچھ اور نہیں ہوتا تو پھر نیکی کر لیں گے. اللہ کہتے ہیں دلیل سے مانو، لاجک سے مانو، اور ابھی مانو، ابھی مانو. جب سب کچھ سامنے آ جائے گا پھر ماننے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اور پھر بعض آیات ربی کے اندر قیامت کی بھی کچھ نشانیاں شامل ہیں. صحیح حدیث کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے وہ 10 بڑی نشانیاں سامنے آئیں گی، وہ بھی اللہ کی آیات ہوں گی. وہ اس بات کا سائن ہے. اللہ نے قیامت کا وقت نہیں بتایا، لیکن بعد آیات ربک بتا دی ہیں. اللہ رب العالمین کی کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی قیامت سے پہلے. وہ قیامت کا اعلان ہوگا کہ بس وہ آ گئی ہے. تو وہ کون سی نشانیاں، ان کی تفصیلات میں نہیں جا سکتا، ابھی اس کا وقت نہیں ہے. لیکن جو صحیح حدیث کے اندر بڑی بڑی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، میجر، کچھ ہے مائنر چھوٹی نشانیاں، کچھ ہے میجر. تو میجر جو بیان ہوئی ہیں وہ آپ سماعت فرما لیں. میں صرف لسٹ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. تو پہلی نشانی یہ ہے کہ سورج جدھر غروب ہوتا ہے نا ادھر سے طلوع ہوگا. اس کو سرکل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، راؤنڈ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. اس دن جہاں غروب ہوگا وہیں سے پھر حکم ہوگا واپس نکلو. تو سورج مغرب سے طلوع ہوگا، مطلب جہاں غروب ہوتا ہے وہاں سے نکلے گا واپس. اور اس کے علاوہ دھواں ہوگا جو پوری دنیا پہ چھا جائے گا. یہ ایک اور نشانی ہے. دھواں اٹھے گا، پوری دنیا پہ چھا جائے، پوری دنیا کو کور کر لے گا. ایسا دھواں جو ساری دنیا پہ چھا جائے گا. اور دابت الارض، زمین سے جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا. یہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہوگی، دابت الارض. اس کے لوگوں نے کئی قسم کی تشریحات کی ہیں کہ وہ کیسا ہوگا، لیکن حدیث کہتی ہے جانور ہوگا، زمین سے نکلے گا، پیدا نہیں ہوگا، زمین سے نکلے گا، وہ باتیں کرے گا لوگوں سے، اور لوگ اس کی بات انفارمیشن دے گا، اور عجیب و غریب انفارمیشن دے گا لوگوں کو. یہ قیامت کی نشانی ہوگی. یاجوج ماجوج قیامت کی نشانی ہوں گے. یہ ظالم اور سخت قسم کی قوم، فسادی، خونی یہ قوم. اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. آج کل بھی یہ بڑی بحث چل رہی ہوتی ہے سوشل میڈیا پر، عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں نزول کا. مسلم اسکالرز بھی ہیں کچھ ایسے، وہ انکار کرتے، کہتے ہیں قرآن میں کلیئر ثابت نہیں ہے. اگر اتنی بڑی نشانی ہونی ہو تو قرآن میں کلیئر آنا چاہیے. دیکھیں ساری باتیں اللہ نے قرآن میں کلیئر نہیں کی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے اشارے دیے ہیں قرآن میں. تو بہت ساری باتوں کی کلیئرنس جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے ذریعے سے کروائی ہے. کم سے کم جو ہے نا وہ
کوئی 21-22 صحیح روایات ہیں جو 12-13 صحابہ سے منقول ہیں، اور وہ صحیح ہیں، ساری اوتھینٹک حدیث ہیں جن میں عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے نزول کی خبر دی گئی ہے، اور ان کی پرافٹ ختم ہو چکی ہے، ایز اے نبی نہیں آئیں گے، وہ ایز اے ریفارمر آئیں گے، ٹھیک ہے، اس دین کو وہ نافذ کرنے کے لیے۔ دجال جو اینٹی کرائسٹ ہے اس کا ظہور ہوگا، یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ 3 خسف ہوں گے، یعنی 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں سے زمین جو ہے نا وہ دنس جائے گی نیچے، ٹھیک ہے، زمین دنس جائے گی، 3 جگہوں سے ہوگا، ایک مشرق میں ہوگا، ایک مغرب میں ہوگا، ایک عرب کے علاقے میں ہوگا۔ تو یہ 3 قسم کی جو ہے نا وہ خسف ہوگا، زمین پھٹے گی، اندر دنس جائے گی۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے یمن سے، عدن سے آگ نکلے گی تو ایسی پھیلے گی کہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ اس کے بارے میں بھی علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک تو یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ریئل آگ ہوگی، جیسے فائر ہوتی ہے، آگ ہوتی ہے، جیسے جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے، پھیلتی چلی جاتی ہے، تو آگ نکلے گی، وہ پوری دنیا پہ پھیل جائے گی، پھر وہ اس کو بجھایا نہیں جا سکے گا۔ ایک مطلب اس کا کچھ لوگوں نے یہ بیان کیا کہ جنگ ہوگی، ورلڈ وار ہوگی، اور پھر اس کے بعد قیامت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو جنگ بھی ایک آگ ہے، آگ برس رہی ہوگی، گولے برس رہے ہوں گے، جنگ ہوگی، اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ سورت ختم کرنی ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم، اللہ اکبر، یہاں سے بھی غور سے سماعت فرمائیں، یہ آیت بھی بڑی سننے والی ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک، کوئی شک نہیں اس کے اندر، بے شک وہ لوگ فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، فرقے فرقے بن گئے۔ فرقوا دینہم، انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کیا، انہوں نے دین کو ٹکڑے، کیا مطلب ہوتا ہے دین کو ٹکڑے کرنا؟ وَقَانُوا شَيْعًا، اور وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے، فرقے بن گئے، گروپ بن گئے۔ دین کو کیسے تقسیم کیا انہوں نے؟ کسی نے کہا کہ نماز ہی پورا دین ہے، باقی سب کچھ بھول گئے۔ نماز، روزہ، عبادات، کہتے ہیں یہی دین ہے، باقی سب۔ کسی نے کہا کہ سیاست ہی سارا دین ہے، باقی سب کچھ بھول گئے۔ کسی نے کہا صحابہ کی وہی سارا دین ہے، کسی نے کہا ختم نبوت ہی سارا دین ہے، کسی نے کہا یہی سارا دین۔ ایک ایک چیز کسی نے پکڑ لی، بس اسی کو دین بنا لیا، باقی دین کو بھول گئے، باقی دین کو چھوڑ دیا اس کا۔ تو یہ ہوتا ہے فرقوا دینہم، دین کے ٹکڑے کر دیے۔ کوئی کہتا ہے یہ دین ہے، کوئی کہتا ہے یہ دین ہے، کوئی کہتا ہے جو میں سمجھا ہوں وہی دین ہے، باقی سب غلط ہے، باقی سب ختم ہے، غلط ہے، جو میں سمجھا ہوں وہی دین ہے۔ یہ بھی ٹکڑے ہوتے ہیں دین کے۔ بھائی یہ کوئی دعویٰ کوئی یعنی نبی کے علاوہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، نبی کے علاوہ تو کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ جو میں سمجھا ہوں نا وہی دین ہے، باقی سب کافر ہے۔ جو میرا اسکول آف تھاٹ ہے، جو میرا مسلک ہے، جو میرا مذہب ہے، وہی دین ہے، باقی سب کافر ہیں۔ یہ تو نبی کے علاوہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ وہی انڈرسٹینڈنگ ہے نا، آپ پر وہی تو نہیں نازل ہوئی کہ آپ ہی ٹھیک ہیں باقی سب غلط ہیں۔ احتمال تو موجود ہے نا کہ آپ غلطی کر جائیں، تو یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اپنی انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا اس پہ اس طرح بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے۔ ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو تقسیم کر دیا، دین کے خانے بنا دیے، دین کے ٹکڑے کر دیے۔ وَقَانُوا شَيْعًا، گروپوں میں تقسیم ہو گئے۔ اگلی بات سن لیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ کوئی کہے جی ضعیف ہے، کوئی کہے جی موضوع ہے، کوئی کہے صحیح ہے، کوئی کہے نہیں صحیح، یہ قرآن ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے دین کے ٹکڑے کیے اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے، لست منہم فی شیئن، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ You have nothing to do with them. لست منہم فی شیئن، آپ کو ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ صحیح حدیث ہے، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پہ بیٹھے ہوں گے تو کچھ لوگ آئیں گے ان کے ہاتھ سے جام کوثر پینے کے لیے،
تو وہاں کے جو سیکورٹی پہ فرشتے ہوں گے نا مقرر، وہ ان کو روک دیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے میری امتی ہیں آنے دو. تو فرشتے ان کو عرض کریں گے کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا 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 ہے دین کے ساتھ، کیا کچھ کیا ہے انہوں نے دین کے ساتھ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی پھر کہہ دیں گے دور کر دو ان کو میری نظروں سے، پیچھے لے جاؤ ان کو، دور کر دو. دین کے ٹکڑے کر دیے، گروہ میں تقسیم ہو گئے، ددکار دیے جائیں گے، روک دیے جائیں گے. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. اللہ فرماتے ہیں انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کی کوٹ میں ہے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، کہتے تھے نا ہم ہی ہم ہیں باقی سب غلط ہے. اللہ فرماتے ہیں ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، اللہ ان کو بتائے گا وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں، کیا کچھ کرتے رہے ہیں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اور باقی سب کو غلط ثابت کرنے کے لیے. وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں اللہ ان کو بتائے گا. بس دین میں بڑی وسعت ہے، جو کسی صحیح حدیث میں موجود ہے، جو قرآن کے الفاظ کے اندر گنجائش موجود ہے، جو حدیث کے الفاظ کے اندر گنجائش موجود ہے. اگر کوئی کسی کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو سب ٹھیک ہے. جو دین کی بیسک کو مانتے ہیں، جو دین کی بنیادوں کو تسلیم کرتے ہیں، باقی جو برانچوں کے اندر جس کا اختلاف ہے وہ آپ بھی صحیح ہو سکتے ہیں، وہ بھی صحیح ہو سکتے ہیں. ان کا احترام کریں، آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ فالو کریں، آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ فالو کریں، لیکن ان کو کافر مت کہیں جو دین کی بنیادوں کو مانتے ہیں، دین کی بنیادوں کو تسلیم کرتے ہیں. آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو آپ کا مسلک ہے، اس کو نہیں مانتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ کافر ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں من جاء بالحسنہ، یہ پرنسپل اللہ کی طرف سے. سبحان اللہ، کتنی زبردست بات ہے. من جاء بالحسنہ، جو کوئی بھی، من کا معنی جو کوئی، وہ قریشی ہو، وہ کوئی غلام ہو، کوئی عربی ہو، کوئی اجمی ہو. دین کے اندر خاندانی سسٹم تو ہے نہیں ایسا کہ کس کے خاندان کی نیکی قبول ہوگی اور کس کے فرقے کی نیکی قبول نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دین کو ٹکڑے نہ کرو. من جاء بالحسنہ، جو بھی نیکی لے کر آیا، فلہ عشر امثالہا، تو اس کو ملے گا 10 گنا اس کا اجر. یہ جنرل ہے، یہ جو ریوارڈ ہے نا یہ جنرل ہے، 10 عام ہے. ہر کیس میں ایسا نہیں ہوتا. قرآن کے بیان کے مطابق یہ بڑھتا بھی رہتا ہے. کسی کے لیے 70، کسی کے لیے 700 اور کسی کے لیے اس سے بھی زیادہ. جو جنرل اصول ہے نا، عام قانون، 10% ملتا ہے اس کو. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کو ملے گا 10 گنا، 10 دفعہ ملٹی پلائی ہوگی اس کی نیکی. تو جیسا میں نے عرض کیا قرآن میں یہ بھی موجود ہے کہ اسپیشل کیسز کے اندر 70 اور پھر اس سے اسپیشل کیسز کے اندر 700 اور اس سے اسپیشل کیسز کے اندر انلمیٹڈ. وہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ خود موجود ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے اس کو کیا دینا ہے. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ دیکھیں اللہ کی رحمت ہے. دوسری طرف ومن جاء بالسیئہ، اور جس نے جو لے کے آیا گناہ، فلا یجزا الا مثلہا، تو اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا اس کا گناہ ہے. سبحان اللہ. پھر ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جس نے نیکی کی ہو 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا اس کو اجر مل رہا ہے، تو اس کے الٹ جو گناہ کرتا ہے اور سخت گناہ کرتا ہے اس کی سزا بھی بڑی ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین کا رول یہ ہے، اللہ کا اصول یہ ہے کہ جو نیکی لے کر آئے گا ملٹی پلائی ہوگی، لیکن جو گناہ کرے گا اتنا ہی رہے گا. جو گناہ کرے گا وہ اتنا ہی رہے گا جتنا اس نے کیا، گناہ ملٹی پلائی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں ایسا یہ تو ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو متعدی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے وبائی بیماریاں ہوتی ہیں نا، کچھ گناہ بھی وبائی ہوتے ہیں. آپ ان کو پھیلا دیتے ہیں، دوسروں کو گناہ پہ لگا دیتے ہیں. تو اگر آپ دوسروں کو گناہ پہ لگانے کا ذریعہ بنتے ہیں تو پھر جب تک وہ گناہ کرتے ہیں وہ آپ کا گناہ ہے جو آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، اس میں حصہ آپ کو ملتا ہے. اللہ معاف فرمائے، اس میں سے حصہ ملتا ہے. لیکن جو آپ کی اپنی ذات کی حد تک گناہ ہوتا ہے
وہ اتنا ہی رکھا جاتا ہے جتنا گناہ ہے. اللہ فرماتے ہیں جو گناہ لے کر آئے گا تو نہیں اس کو بدلہ ملے گا مگر اتنا ہی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. نیکی لے کر آئے گا بڑھتے جائیں گے. یہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا. گناہ کرے گا. اب دیکھیں نا، کسی بندے نے، یہ بھی آپ سمجھ لیں پرنسپل جو ہے، کسی بندے نے نیکی کا سوچا تو اللہ اس کی نیکی لکھ لیتے ہیں. سوچنے پر، ارادہ کیا، سوچا، اس کی نیکی لکھ لی جاتی ہے. اگر وہ پھر کر لیتا ہے تو پھر 10 گنا اور پھر 70 گنا اور پھر 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ پھر اجر ملتا ہے. لیکن دوسری طرف جس نے گناہ سوچا اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، رک جاتی ہے ہر چیز، موقع دے، اس کو مہلت دی جاتی ہے. اگر وہ کر لے تو اتنا ہی گناہ لکھا جاتا ہے جتنا اس نے کیا. لیکن اگر سوچ کر گناہ، اپنی سوچ بدل دے، اس پر عمل نہ کرے، واپس کر دے، اپنی سوچ چینج کر دے، تو اس کی بھی نیکی لکھی جاتی ہے. اور اختتام پہ اللہ فرماتے ہیں قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اعلان کر دیجئے کہ بے شک میرے رب نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے سیدھے راستے پہ ڈال دیا. صراط مستقیم پہ میرے رب نے مجھے ہدایت دے دی. میرے رب نے مجھے صراط مستقیم پہ ڈال دیا، سیدھے راستے پہ ڈال دیا. یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ دینن قیمن. یہ پختہ، پکا اور سیدھا دین ہے. پکا، قیمن یہ قائم سے ہے نا، پختہ پکا سیدھا دین ہے. یہ کون سا دین ہے؟ ملت ابراہیم حنیفہ. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے جو حنیف تھے، یکسو ہو کر اللہ کو ماننے والے. وما کان من المشرکین، مشرکوں میں سے نہیں تھے. تو یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں لیا ہے؟ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کا نام لے سکتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے سکتے تھے، کسی اور نبی کا نام لے سکتے تھے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص طور پہ نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا جاتا تو ایک فرقہ کہہ سکتا تھا یہ تو ہمارے نبی ہیں، دوسرا کہتا یہ تو ہمارے نبی نہیں ہے. اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا جاتا، ایک فرقہ کہتا جی ہم تو نہیں مانتے، یہ تو فلاں کا نبی ہے، فلاں کا نبی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے ایسے پیغمبر کا نام لیا ہے جس کے بارے میں کوئی بھی نہیں کہتا یہ ہمارے نبی نہیں ہے. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز اور ان کی آنر ہے. سارے مانتے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، سب کہتے ہیں وہ ہمارے ہیں. تو اللہ پاک نے ان کا نام لیا تاکہ سملیرٹی پیدا ہو، سملیرٹی پیدا ہو جائے. اب ہے عقیدے کا اعلان. ٹھیک ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں قل، اے میرے نبی اعلان کیجئے، کہہ دیجئے، اعلان کیجئے. یہ اب عقیدے کا اعلان ہو رہا ہے. تو جو نظریات ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں، جو عقیدہ ہوتا ہے، جو بندے کا آئیڈیالوجی ہوتی ہے، وہ چھپانے والی چیز نہیں ہوتی. قل، اعلان کیجئے، وہ کہنے والی، اعلان کرنے والی چیز ہوتی ہے. اور جو چھپائی جاتی ہے وہ نظریات نہیں ہوتے. یہ عام قاعدے کی بات کر رہا ہوں. عام طور پہ آئیڈیالوجی، یہ تو لائٹ ہے نا، روشنی ہے، تو روشنی جو ہے نا وہ کور کرنے کے لیے، چھپانے کے لیے نہیں ہوتی. یہ روشنی کے پرپز کے خلاف ہے. اللہ معاف فرمائے، ہمارے تو گھر والوں کو نہیں پتا ہوتا ہم کون ہیں، ہمارے تو پڑوسی نہیں جانتے ہم کون ہیں، کتنے کتنے سالوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا اس کے کیا نظریات ہیں، یہ کیسا آدمی ہے. ٹھیک ہے، ہم تو ان کو یہ نہیں سمجھا پاتے بھائی ہمارے اور عام باقیوں میں کیا فرق ہوتا ہے. یہ جو لوگ فرقہ فرقہ کھیل رہے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم فرقہ فرقہ کھیلنے والے نہیں ہوتے. ہم تو لوگوں کو یہ نہیں سمجھا پائے، پتہ نہیں کیوں ہم تو چھپاتے ہیں اپنا آپ. حالانکہ سب سے زیادہ جو اپیلنگ آئیڈیالوجی ہے، الحمدللہ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ آپ کی سوچ ہے. آپ کی یہ سوچ ہے کہ پورے دین کو لے کے چلو، فرقوں میں تقسیم نہ ہو. ہم حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی نہیں ہیں، یہ سب اسلام ہے. ٹھیک ہے، یہ سب اسلام ہے، سب کا احترام کرو، سب درست ہیں. تو اللہ فرماتے اعلان کرو، لوگوں کو بتاؤ
آپ کا جو نظریہ ہے، جو آئیڈیالوجی ہے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ کیا بتانا لوگوں کو؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، 4 باتیں گنوائی ہیں یہاں پہ۔ اعلان کیجئے کہ بے شک میری عبادات، میری نماز، میری قربانی، نسک کا معنی قربانی ہے، ویسے اس کا جو مطلب ہوتا ہے نا، ہر وہ عبادت جو اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے وہ نسک ہوتی ہے۔ ہر وہ عبادت جو اللہ کی رضا کے لیے خاص طور پہ کی جاتی ہے وہ نسک ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں مناسک حج، منا جانا نسک ہے، نسک میں سے ہے۔ صفا مروہ نسک ہے، ٹھیک ہے۔ شیطان کو پتھر مارنے نسک ہیں، قربانی کرنا نسک ہے۔ اس کو مناسک حج اور مناسک عمرہ کہتے ہیں، اس لیے ان کو مناسک کہتے ہیں۔ یہ سب نسک ہیں۔ ہر وہ عبادت جو خالص اللہ کے لیے کی جاتی ہے وہ نسک ہوتی ہے، لیکن عام طور پہ اس کا معنی جو ہے نا وہ قربانی کیا جاتا ہے۔ میری بدنی عبادتیں صلاتی و نسکی، میری مالی عبادتیں ساری کی ساری، میری قربانیاں، و محیایا، میرا جینا، و مماتی، میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو تمام جانوں کا رب ہے۔ تو یہاں جو 4 باتیں گنوائی ہیں نا، اصل مقصد یہ باتیں نہیں ہیں، اصل مسئلہ ان باتوں کا نہیں ہے، یہ چاروں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس پوری آیت کے اندر ایک لفظ ہے جو نیوکلس ہے پوری آیت کا، اس پہ فوکس ہے، نماز پہ فوکس نہیں ہے، قربانی پہ فوکس نہیں ہے، جینے اور مرنے پہ فوکس نہیں ہے۔ اس کے آگے ایک لفظ ہے، اس پہ فوکس ہے۔ وہ کیا لفظ ہے؟ للہ، للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اس پہ زور ہے سارا۔ اگر آپ کی نماز ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ کوئی نماز نہیں ہے۔ آپ نسک کر رہے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے۔ آپ جیتے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں جیتے، اور آپ کی موت اللہ کے لیے نہیں ہے، تو یہ چاروں چیزیں بے معنی ہیں۔ اصل جو چیز ہے نا وہ لفظ للہ ہے، اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ آپ کس کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ میں جھکتا ہوں، میں اٹھتا ہوں، ٹھیک ہے، میں پیشانی کو نیچے رکھ دیتا ہوں، یہ میرا جھکنا اٹھنا، میرے وضو کرنا، میرا جو ہے نا یہ عبادتیں ساری یہ رب کو راضی کرنے کے لیے ہیں۔ یہ میرے مناسک جو ہے نا یہ حجی کہلوانے کے لیے، یہ سخی کہلوانے کے لیے نہیں ہے، یہ رب کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ میرا رب راضی ہو جائے تو سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ بلکہ اس حد تک کہ میرا تو جینا بھی، میں کس کے لیے جیتا ہوں، میرا زندگی کا مقصد کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، میں زندگی کو کس کے لیے استعمال کرتا ہوں، میرا اس زندگی کا استعمال کس کے لیے ہے، میرے آنکھوں کا استعمال، میرے کانوں کا استعمال، میری زبان کا استعمال، میرے ہاتھوں اور پاؤں کا استعمال، میری دولت کا استعمال، میرے وقت کا استعمال کس کے لیے ہے؟ اگر آپ کی زندگی کا استعمال اللہ کے لیے نہیں ہے تو اجر اللہ سے کیسے مانگو گے؟ اللہ سے اجر تو وہ مانگے گا جس نے اللہ کے لیے کچھ کیا، وہ اللہ سے اجر مانگے گا۔ اگر تمہارا وقت اللہ کے لیے ہے نہیں، تمہاری جان اللہ کے لیے ہے نہیں، تمہارا مال اللہ کے لیے ہے نہیں، تو اللہ سے کیسے مانگو گے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ استعمال کیا کر رہے ہو اس کے لیے؟ کیا پیسے کمانے والی مشین ہو تو پھر اللہ سے اجر کیا مانگو گے؟ تمہاری زندگی اللہ کے لیے ہے ہی نہیں، تم تو جیتے ہو پلاٹوں کے لیے اور کوٹھیوں کے لیے اور پیسوں کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ جینا کس کے لیے ہے؟ حتیٰ کہ اگر تمہیں موت آئے تو یہ نہیں ہے تھک گئے تھے دوڑ دوڑ کے، کما کما کے تھک گئے تھے، پھر یہ مشین خراب ہو گئی تھی، اس میں فالٹ آ گیا تھا اور پھر ختم ہو گیا تھا، بندہ مر گیا تھا۔ ایسا نہیں ہے، مجھے موت بھی ہے تو میری موت بھی اللہ کے لیے ہو، میرا جینا بھی اللہ کے لیے ہو، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، اللہ کے لیے چلتے چلتے مر جاؤں۔ یعنی زندگی کا جو مرکز و محور ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور اسی گردش میں اس کو موت آتی ہے۔ تو یہ ہے عقیدہ، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، تو مجھے اسی بات کو حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، کوئی مانے یا نہ مانے میں سب سے پہلے اطاعت کرنے والا ہوں، میں سب سے پہلے فرمانبرداری کرنے والا ہوں، سب سے پہلے اپنے سرنڈر کرنے والا ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے، انا اول المسلمین، میں سب سے پہلے ماننے والا ہوں۔ اور پھر آخر میں فرمایا قل اغیر اللہ ابغی ربن، ان سے پوچھئے، اعلان کیجئے، کیا اللہ کے علاوہ
میں تلاش کروں کوئی رب تمہارے لیے، کہ اللہ کو چھوڑ کے میں کسی رب کو تلاش کروں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، وہ تو ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا رب تو وہی ہے، اس کو چھوڑ کے کسی اور کو رب بناؤں؟ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، جو کچھ بھی کسی نفس نے کمایا اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ مت سمجھنا کہ وہ اٹھا لے گا، وہ اٹھا لے گا، وہ بچا لے گا، وہ بچا لے گا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ لوگوں کو واعظ فرما رہے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ جو تم نے بیان کرنے شروع کر دیے ہیں مرنے والے کسی کی موت پہ، اور رونا دھونا اور چیخو پکار شروع کر دی ہے، مت کیا کرو، ایسا کرنے سے مرنے والے کو عذاب ہوتا ہے۔ تو کسی نے جا کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ حضرت عمر تو یہ بیان فرما رہے تھے کہ رونے دھونے سے مرنے والے کو عذاب ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت عمر سے غلطی ہوئی ہے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ دوسرے پہ نہیں ڈالا جائے گا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، کوئی یہ چاہتا تھا، کوئی یہ چاہتا ہو کہ لوگ مجھے روئیں اور میرے بیان کریں اور جب میں مروں تو پیٹیں اور پتہ چلے کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے، تو کوئی چاہتا تھا کہ ایسا ہو اور جہلیت کے کام کیے جائیں اس کے مرنے پر، تو پھر تو اس کو سزا ملے گی، لیکن کوئی نہیں چاہتا تھا۔ رونے والے رو رہے ہیں تو یہ ان کا قصور ہے، اس کے ذمہ نہیں ڈالا جائے گا، اس پہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اپنے اپنے بوجھ اٹھانے پڑیں گے، لہذا اپنے بیگ چیک کر لو، اپنے بوجھ چیک کر لو، کہیں پتھر ہی نہ اس میں ڈالے ہوئے ہوں، کوئی اٹھانے والی چیز بھی ہے جو اٹھائی ہے، کوئی دوسرا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارے رب کے پاس تمہیں واپس جانا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں بتائے گا، پھر وہ تمہیں بتائے گا۔ جی پیج اوپر کریں تھوڑا، پیج اوپر کر دیں جی۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم اس کے اندر زندگی کے معاملات میں کیا اختلافات کیا کرتے تھے، کیسے جھگڑے کرتے تھے، کیسے اختلافات کیا کرتے تھے، کن جھگڑوں میں، کن تماشوں میں تم نے زندگی بسر کی ہے، وہ تمہیں بتائے گا۔ اور آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہ وہی ہے جس نے تمہیں بنایا زمین میں خلیفہ، زمین میں تمہیں نائب بنایا۔ اب اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں علماء نے، ایک یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کے خلیفہ بنتے ہو، ایک دوسرے کے نائب، ایک نسل آتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد نئی نسل اس کو ریپلیس کر لیتی ہے۔ جن گھروں میں ہمارے دادا پردادا رہتے تھے آج وہ نہیں رہتے، انہی گھروں میں ہم رہتے ہیں، ہم نے سنبھال لیا، ہم ان کے خلیفہ بن گئے۔ تو ایسے ہی ایک نسل دوسری نسل کی خلیفہ بن جاتی ہے، اس کو سنبھال لیتی ہے۔ دنیا میں گیپ نہیں آیا، کوئی گیپ نہیں پڑا کسی کے جانے سے، دنیا لرزی کوئی نہیں کسی کے جانے سے۔ تو وہ وہی ہے جو سسٹم چلا رہا ہے، ایک نسل کے بعد دوسری نسل کو خلیفہ بنا دیتا ہے، ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہ وہی ہے جس نے تمہیں بنایا اپنا خلیفہ زمین میں۔ یہ تمہاری قیمت ہے، تم اللہ کے نائب ہو، اللہ کے خلیفہ ہو، اللہ کے ایمبیسیڈر ہو دنیا میں۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور اس نے تم میں سے بعض کو بعض سے اونچا کیا۔ یہ جو زندگی کا سٹیٹس ہوتا ہے نا، جو لیول ہے دنیا میں، اس میں بعض بعض سے بہتر ہیں اور بعض بعض سے کم تر ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ دنیا کی اس تقسیم کو ختم کر دیں، سب کو ایکول کر دیں، سب کو ایکول کر دیں۔ وہ کہتے ہیں محنت کرو، کماؤ، گورنمنٹ کو پیسے دو، ٹھیک ہے۔ تم 8-8 گھنٹے جاب کرو، پیسے گورنمنٹ کو جائیں گے، گورنمنٹ تمہیں سب کچھ دے گی، کھانے پینے کا انتظام، تمہارے مکان کا انتظام، تمہاری دوائی کا، علاج کا انتظام، ایکول رہو، سارے ایکول۔ انہوں نے کوشش کی ہے لیکن کر نہیں سکے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ اللہ رب العالمین کی سکیم کے خلاف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، یہ اللہ کی سکیم ہے کہ اس نے بعض کو بعض کے اوپر درجہ دیا ہے۔ کیوں ایسا کیا ہے؟ رفع بعضکم فوق بعض درجات، درجے بعض کے بلند کیے ہیں، بعض کے کم کیے ہیں۔ کیوں ایسا کیا ہے؟ لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ وہ تمہیں آزما لے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے نا اس کے بارے میں، جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے نا
اس کے بارے میں تمہاری آزمائش ہو رہی ہے. جو کچھ فیما، جو کچھ کے اندر سارا کچھ شامل ہے. کسی کو دولت دی ہے، کسی کو علم دے دیا، کسی کو اسکل دے دی، کسی کو ہنر دے دیا، کسی کو طاقت دے دی، کسی کو صحت دے دی، کسی کو اولاد دی، کسی کو نہیں دی. جو کچھ بھی دیا ہے اس کے اندر تمہاری آزمائش ہو رہی ہے. ہر چیز میں آزمائش ہے. اللہ پاک نے یہ فرق اس لیے رکھے ہیں کہ تمہیں آزمائے. جس کے پاس زیادہ ہے پھر وہ کیا کرتا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے پھر وہ کیا کرتا ہے. جو بڑا طاقتور ہے وہ کیا کرتا ہے، اور جو بہت کمزور ہے وہ کیا کرتا ہے. یہ جو اللہ نے درجے فرق رکھا ہے نا، یہ تمہاری آزمائش ہے. فیما آتاکم، جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے تمہارے آزمانے کے لیے ملا ہے. ان ربک سریع العقاب، بے شک تیرا رب بہت تیز ہے، جلد سزا دینے والا ہے، بہت تیز. اس کو کیلکولیشن تو کرنی نہ پڑتی. اس کا رجسٹر لاؤ، اس کا حساب لاؤ، پچھلے 2 سالوں کا نکالو، پچھلے 10 سالوں کا نکالو، پچھلے 50 سالوں کا نکالو. حساب کتاب کرنے میں، فیصلہ کرنے میں ہفتہ لگ گیا، 2 ہفتے نہیں. ہر چیز ریڈی ہے، ہر چیز ریڈی. ان ربک سریع العقاب، اس کو سزا دینے میں کوئی دیر نہیں لگتی. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن وہ دیتا کیوں نہیں ہے، مہلت کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک وہ بخشنے والا، بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ آج سورہ انعام کمپلیٹ ہوئی ہے. اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ پاک سے مزید توفیق مانگتے ہیں. اللہ اپنے فضل سے اس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.